اس بات کی سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی کہ جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو صرف 3 بار ہی ادا کیا تو یہ کیسے تمام امت میں ایک طرح سے اتنی پاپولر ہو گئی کہ ہر کوئی اس کو رمضان کے ماہ میں ہر جگہ پہ ہر علاقے میں تراویحوں کے طور پہ پڑھنا شروع ہو گیا. تو آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ یہ بڑا صحیح سوال کیا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو 3 بار سے زیادہ نہیں پڑھا. روایتوں سے یہی بات واضح ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، عہد رسالت کے بعد، عہد صحابہ جب شروع ہوتا ہے، خلافت کا زمانہ جب شروع ہوتا ہے، تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے. تو اس زمانے میں یہ نماز نہیں پڑھی گئی، یعنی تراویح کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا اہتمام تھا. روایتوں سے اس طرح کی کوئی خبر نہیں ملتی. یہ ممکن ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں اور مل کر پڑھتے ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حوالے سے کوئی روایتیں یا اس کی تفصیلات ایک طرح سے تاریخ میں اس طریقے سے موجود نہیں ہے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں ایک واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر مسجد میں آئے، یعنی مسجد نبوی میں آئے، تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ تہجد کی نماز کا موقع تھا، یعنی ٹائم تھا، اور لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر. یعنی بعض جگہوں پر ایک آدمی آگے کھڑا ہے، 2 اس کے پیچھے ہیں، ایک ٹولی کی صورت میں کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اجتماعی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں. تو کچھ گروپس تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، یا کچھ انفرادی لوگ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، یعنی تہجد کی نماز ہی پڑھ رہے تھے لیکن الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے تھے. یعنی جمع کر کے بھی پڑھ رہے تھے، جماعت کی صورت میں بھی اور انفرادی صورت میں بھی. تو حضرت عمر کا خاص مزاج ہے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے جب یہ بے نظمی کی ایک طرح سے صورت دیکھی. بے نظمی اس کو اس پہلو سے کہنا چاہیے کہ چونکہ قرآن مجید کے ادب کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو اس کو بہت غور سے، بہت سمجھ کر اس کو سننا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. لیکن ایک ہی جگہ پر جب قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے یا مختلف کونوں سے، مختلف مقامات سے تلاوت ہو رہی ہو تو ایک طرح سے وہ پوری بات یا پوری تلاوت سمجھ نہیں آ پاتی. تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف بات ہے کہ اس کے حوالے سے اس طرح کی چیز ہو کہ بیک وقت اس کو کئی آوازیں اس کے اندر ملنا شروع ہو جائیں. تو اسی وجہ سے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں، گروپس کی صورت میں اس نماز کو ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ مناسب ہوگا کہ آپ ایک ہی امام کو آگے کیجئے اور باقی سب لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دیجئے. تو آپ نے خود ایک صاحب کو آگے کھڑا کر دیا بطور امام جو تلاوت کریں گے، اور باقی سب لوگوں نے ان کے پیچھے صفیں بنا لی. لیکن روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ خود اس کے اندر، یعنی اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نماز کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور آپ نے ترجیح دی کہ آپ گھر پر جا کر تنہائی میں تہجد ہی کے طریقے پر اس نماز کو ادا کریں گے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس واقعے کے نتیجے میں پھر ایک تسلسل، ایک تدریج کے ساتھ، ظاہر ہے کہ مسجد نبوی میں جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کے بعد اسی کی پیروی کرتے ہوئے، اسی کو دیکھتے ہوئے باقی دنیا میں بھی، باقی جگہوں پر بھی لوگوں نے اس کو ایک طرح سے مشعل راہ بنایا اور اس اعتبار سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی لحاظ سے یہ پوری امت میں، پورے مسلمانوں میں رائج ہو گئی.